حدیث نمبر ہے 608۔ رمضان اور غیر رمضان میں رات کا قیام۔ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی نماز کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہ پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے، پس تم ان کی خوبی اور اس کے طول کی کیفیت نہ پوچھو، پھر اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پس تم اس کی خوبی اور اس کے طول کی کیفیت نہ پوچھو، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو نماز جو رات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی ہے پچھلی روایات میں 13 رکعت۔ 11 رکعت کیسے ہوئی؟ 8 رکعت تہجد کی اور رمضان میں بھی 8 رکعت تراویح کی، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا لفظ تراویح عربی زبان کا لفظ ہے ہی نہیں ہے، نہ قرآن و حدیث میں ہی آتا ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں درمیان میں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کو۔ جو ہمارے ہاں یعنی تراویح نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، کچھ کلمات پڑھتے ہیں، یعنی وہ دعائیں بھی ہوتی ہیں انہوں نے یعنی وہ وہاں پہ پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی 4 رکعت شروع کرتے ہیں۔ تو جبکہ تراویح کا لفظ جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ہم نے قیام اللیل رمضان کے جو قیام ہے اس کو یہ نام دے دیا ہوا ہے۔ تو اصل لفظ کیا ہے؟ قیام اللیل ہی ہے، وہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا۔ ہم نے اس کا نام تہجد بھی رکھ لیا ہوا ہے، ہم نے اس کا نام جو ہے کیا تراویح بھی رکھا ہوا ہے۔ تو تہجد اور تراویح کی نماز دراصل ایک ہی نماز ہے۔ تہجد اور تراویح کی نماز دراصل ایک ہی نماز ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم وہ پڑھتے ہیں تہجد اس کو سمجھتے ہیں جو سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور تراویح اس کو سمجھتے ہیں جو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک میں وہ قیام عشاء کے ساتھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سو جائیں تو سحری بنانے اور اٹھنے کے لیے ان کو آسانی رہے۔ وہ قیام جو رمضان کی راتوں کا ہے اس کی فضیلت رمضان المبارک میں رات کے قیام کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت پانے کے لیے وہ قیام جو تہجد کے وقت کرنا تھا وہ عشاء کے ساتھ ہی کر لیا جاتا ہے، یعنی رات کا قیام ہے نا، تو رات تو شروع ہو چکی ہے عشاء کے ساتھ ہی، تو اس لیے آپ رات کو کسی بھی وقت قیام کر سکتے ہیں وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یعنی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اس میں کوئی فرق قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا، ہمارے ہاں جو مفہوم سمجھا جاتا ہے اس میں ضرور فرق ملتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے تہجد سحری میں پڑھی جاتی ہے اور تراویح جو ہے رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ اس کی ہم رکھتے ہیں 20 بھی۔ اب یہاں پہ یعنی رمضان کے قیام کے متعلق یہ آتا ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا قیام کیا، ٹھیک ہے، یعنی کتنے رکعت وہ پڑھے گا۔ اب وہ کتنے رکعت پڑھے گا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں بتا رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ رمضان میں جو قیام فرماتے تھے آپ وہ بھی 8 رکعت تھا، رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت تھا، اس میں 3 وتر شامل ہوتے تھے تو 11 رکعت ہو جاتی تھی، اور اگر 2 سنتیں بھی فجر کی شامل کر لیتے تھے تو وہ 13 رکعت ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی وہ بتا رہی ہیں، اور پھر یہ جو فرما رہی ہیں کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے قیام کرنے کے بعد، پھر وتر ادا کرتے تھے یا پھر سنتیں ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ خراٹے بھی لے رہے ہوتے تھے، تو میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس حدیث کو ہم پہلے بھی بارہا ذکر کر چکے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خاصہ تھا کہ سونے سے بھی ان کی وضو جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں تھا، ختم نہیں ہوتا تھا۔